حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ وہ لوگ جو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، معیت میں رہتے ہیں۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مقدسہ سے چار یار جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی صفات کو اللہ خالق کائنات نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جس ترتیب سے اللہ خالق کائنات نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، یہی ان کی ترتیب خلافت میں بھی ہے اور یہی ان کی ترتیب افضلیت میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین معہ وہ لوگ جو ہمیشہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر صحابی کو نسبت حاصل ہے، ہر صحابی کو معیت حاصل ہے، لیکن جس طرح معیت اور سنگت حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے ویسے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ویسے تو ہر ایک صحابی کو امام الانبیاء کی سنگت حاصل ہے، معیت حاصل ہے، لیکن جس طرح تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کی معیت حاصل ہے اور ساتھ حاصل ہے، ویسے کسی صحابی کو ساتھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر سفر میں بھی ساتھ تھے، حضر میں بھی ساتھ تھے، ہجرت میں بھی ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس طرح کی سنگت اور معیت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، ویسی کسی کو نہیں ملی۔ دوسرے نمبر پر اب سب سے پہلے کس کا نام آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی کہ پہلا نمبر پتہ چل گیا کہ ان کا ہے، پہلا نمبر تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ خالق کائنات نے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ جو کافروں پر بڑے سخت رہتے ہیں۔ ذہن میں آپ کے تو آ ہی گیا ہوگا کہ کس کا نام ہے آگے، ٹھیک ہے؟ اشداء علی الکفار، جو کافروں پر بڑے سخت رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو کافروں پر ہر ایک صحابی سخت تھا، لیکن جس طرح شدت اور سختی اور جو تلخ پن کافروں کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ویسے کسی صحابی کا نہیں تھا، ویسے کسی کا نہیں تھا۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت تھی، وہ کیسے کہ جب آپ اپنی مدینے کی چٹائیوں پر بیٹھے ہوتے اور ادھر سے کیسر و کسرا آپ کا نام سنتا وہ ادھر ہی کام چاہتا، یہ ایسا آپ کا دبدبہ تھا کافروں پر، اور آپ جس راستے پر گزرتے تھے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، یہ آپ کا دبدبہ تھا۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ خالق کائنات نے فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا نمبر کس کا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب تیسرے نمبر پر رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل رہتے ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل رہتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ویسے تو سارے صحابہ ہی آپس میں بڑے نرم دل تھے، بڑے ہی ایک ان کا مزاج بڑا نرم تھا، لیکن جس طرح لہجے کے اندر نرمی اور مٹھاس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، ویسے کسی صحابی میں نہیں تھی، ویسے کسی صحابی میں نہیں تھی۔ دیکھیں جب آپ کا دور خلافت آیا، مدینہ شریف کے اندر آپ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے شہید ہونا پسند کر لیا، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنے بچاؤ کے لیے تلوار کو نکالنا پسند نہ کیا۔ اس طرح آپ نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، آپ اتنے نرم تھے آپ کہ آپ نے شہید ہونا پسند کر لیا، لیکن حضور کے شہر میں تلوار نکالنی پسند نہ کی کہ حضور کے شہر میں اب میں کسی کا خون بہاؤں گا۔
آپ اتنے رقیق القلب اور نرم دل تھے۔ اور نمبر 4 تیسرا نمبر کس کا ہو گیا جی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، یہ کسی صوفی کی یا کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر اللہ خالق کائنات نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، کہ جیسے جب تم دیکھو گے کبھی وہ سجدے میں ہوں گے کبھی وہ رکوع میں ہوں گے۔ فرمایا ویسے تو ہر ایک صحابی کمال کی عبادت کرتا تھا، ہر ایک عبادت اور ریاضت کرتے تھے، لیکن جو عبادت اور ریاضت میں مقام مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ویسا کسی کا نہیں تھا۔ جو مقام عبادت اور ریاضت میں اللہ خالق کائنات نے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، ویسے کسی صحابی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جنگ میں اگر آپ کو کوئی تیر لگ جاتا تو وہ کھینچتے رہتے، لیکن تیر اندر جا کر پھنس جاتا، نہیں نکلتا۔ لیکن جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے، صحابہ کہتے ہیں ہم تیر کو نکال لیتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر اتنے مستغرق ہو جاتے کہ ہم تیر پھنسا ہوا تیر نکال لیتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ اتنے مستغرق ہو جاتے تھے نماز کے اندر عبادت کے اندر کہ پھنسا ہوا تیر بھی نکل آتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ 4 ترتیب کے ساتھ خلافت بھی اسی طرح صحابہ کی ہے اور افضلیت بھی اسی طرح ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ خلافت کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب ہے اور افضلیت کے بھی اعتبار سے یہی ترتیب ہے۔